جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان عامر محمود نے ربوہ میں ہونے والی دہشت گردی کے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں معصوم اور پرامن احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر و تحریر مسلسل جاری ہے۔ ان احمدیوں کی معصومیت اور ان کا پرامن ہونا یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کو سن کر آپ بتائیں کہ واقعی یہ پرامن اور معصوم ہے قادیانی؟ یہ پیش کر دی قوم کے سامنے، سے نے کہا ان کو لے جاؤ، بہت پاکیزہ ہے یہ۔ انہوں نے کہا ہمیں تو دلچسپی نہیں ہے لڑکیوں میں، مطلب نہ نکاح نہ بارات کچھ بھی نہیں، اور 2-3 لڑکیاں تھیں ان کی ساری، اور پوری کی پوری قوم کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ان کو لے جاؤ، ان کے ساتھ کر لو جو کچھ کرو۔ وہ کہہ رہے کہ ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے لڑکیوں میں، تجھے تو پتا ہے ہمیں کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے، ہم تو لونڈوں کے دیوانے ہیں بھائی، ہمیں لڑکیوں میں کیا انٹرسٹ۔ اور حضرت وہ کہہ رہے بھائی لڑکے لے جاؤ میری۔ تو بتائیے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آیت نمبر 77 سے کہاں تک ہے؟ 79 تک۔ 79 تک، اچھا۔ تو اس میں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ پیارے بھائی رہنے دے، میرا کوئی سوال نہیں ہے دوست۔ نہیں، آپ دوبارہ سوال کر لینا۔ یہ 3 دفعہ سوال پوچھ لیا ہے آپ سے، آپ نے ترجمہ بھی کر دیا اس کو اور حد سے زیادہ بھی پڑھ دیا، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہو کیا سوال ہے؟ اب آپ کے یہی سوال ہے کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے، مجھے پتہ چل گیا کتنا جواب دو گے آپ مجھے اپنی بورڈ پر بلا کے۔ سیفی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت نے اپنی لڑکیوں کو آگے کر دیا تھا قوم کے، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ سمجھا دیجیے آپ مجھے کہ وہ قوم آئی اور وہ قوم لڑکوں میں انٹرسٹ رکھتی تھی، تو حضرت نو اپنی لوڈلی آگے کر رہے ہیں کہ بھائی ان سے کام چلاؤ آپ، یہ پاکیزہ ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی جو تم کرنے آ رہے ہو نا میری لڑکیوں کے ساتھ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ مجھے سمجھ۔ اچھا دیکھیں، کیوں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے تھے پوری قوم کے سامنے؟ کس کن سے نکاح کر دی؟ آپ سن لو کہ قوم آئی، قوم کے سامنے انہوں نے اپنی لڑکیاں پیش کر دی، اس نے کہا لے جاؤ کیا ان کے ساتھ کر لو جو کر۔ کدھر لکھا ہوا ہے جو کرنا ہے کر لو؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو وہ کیا کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ خالد صاحب آپ بیچ دیکھیں نا، مہربانی کریں۔ نہیں وہ میرے بھائی وہ نہ بھی بولے تب بھی وہ لکھا ہوا ہے نا۔ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کہا کہ یہ ان کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 1 منٹ رکو، وہ ہے نا وَجَاءَهُمْ قَوْمٌ مِّن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ جو تم کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اب یہ ساری جتنی بھی لغو اور شاطمیت پر مبنی گفتگو ہے یہ ساری اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس فعل کا تحفظ کیا جائے جو فعل یہ ہے کہ غیر محرم عورتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی۔ یہ اعتراض وہ بندہ کر رہا ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں یہ ساری لغو اور لچر گفتگو ہو رہی ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان کی بدکماش لوگوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری عورتیں جو میری روحانی بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں موجود ہے، تم اپنی نفسانی خواہشات ان سے پوری کر سکتے ہو، اور یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مشکل کیا ہے آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہو، اچھا مشکل تو کوئی نہیں ہے مجھے، لیکن ہر یہ اصول کبھی یار جب آپ مرزا صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہو غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبو آ رہے ہو، وہاں بھی تو یہ اصول اپلائی کیا کرو کہ بھائی مرزا صاحب نبی ہیں، تو جو نبی کی عورتیں جو نبی کی قوم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو اس کی بیٹیوں سمان ہوتی ہیں، سمجھ رہے؟ وہاں کیوں آپ اعتراض کرتے ہو جو غیر محرم عورتوں سے؟ اچھا بھائی اگر وہاں غیر محرم ہے تو پھر یہ بھی غیر محرم ہوئی، کہنے کہیں کو قوم کی بیٹی؟ میں نبی کریم کی بھی بتا دوں آپ کو۔ اب اس کے بعد یہ معصوم اور پرامن احمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، سننا ہے وہ بھی، اس کی معصومیت اور اس کا پرامن ہونا دیکھنا ہے۔ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاتون، ایک لونڈی جو تھی نا، وہ ہاتھ پکڑ کر گھومتی پھرتی رہتی تھی، وہ مدینہ کی گلیوں میں یا شہر مدینہ یا مکہ کی گلیوں میں۔ اب کوئی کہنے لگ جاؤ جی ایک نبی آپ ہمیں دکھاؤ کہ وہ ہاتھ پکڑ کر لونڈی اس کو گھومتی رہتی ہے وہ شہر میں، بھائی نہیں ملے گا آپ کو۔ سوال ہوتا ہے فی نفسی، اگر آپ کہو گے جی عین ایسا ہی ملے وہ تو محال ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی اور نبی کو ایک ڈیفینڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ ارے بات تو ڈیفینڈ بتا رہا ہوں نا،
آپ ایک چیز بیچ میں اچھا لے بات کے سنیے نا آپ مجھے، بات تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ایک لونڈی گھومتی رہتی تھی مدینہ میں، بچی تھی ہم ادھر 6-7 سال کی بھی ہوگی تب بھی ہم ہے جی، یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے. کیوں بھائی؟ اسوہ حسنہ تو وہی ہے ہمارے لیے. اسوہ حسنہ کون ہے ہمارے لیے؟ بات تو سن لو نا. آپ نے کہا اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے نا مثال. او بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سن لیجئے نا، اگر کوئی ایسی لڑکی، ایسی بچی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ ہاتھ پکڑ کر چل سکتی ہے، ٹچ کر سکتی ہے، تو بھائی پھر مرزا صاحب کو بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ان کے اوپر کیوں اعتراض تھی؟ یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے کر چلی جاتی تھی. ہاتھ پکڑا چلے جی، جہاں کوئی بھی کام پڑا چلے گئے، 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر جہاں بھی. پہلے تو لوگ جنگلوں میں اس وقت جایا کرتے تھے. استغفر اللہ. یہ ہوتا کیا تھا وہاں؟ دیکھیں یہ کیا کام ہے؟ آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور بیچ میں اپنے جو الفاظ ہیں نا گھسیٹتے ہیں. مہربانی کر کے میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت تو علاقے ایسے ہی ہوا کرتے تھے. اس کس وقت نے کہا آپ کو؟ کیا کیا مدینہ جنگل تھا اس ٹائم؟ کیا مکہ جنگل تھا؟ وہ جاہل آدمی پھر آپ مکہ نہیں مدینہ بھائی، ابھی تو بدتمیزی کر رہے ہو آپ. پیارے بھائی بات سنو نا پہلے. اچھا ٹھیک ہے، جنگل میں نہیں جایا کرتے تھے، کہیں بھی چلے جایا کرتے تھے جہاں بھی جانا ہوتا تھا. گستاخی کی. کیا گستاخی کی میں نے اس کے اندر پیارے بھائی؟ تو یہ کہنا ایک تو یار آپ بات نہیں سنتے. الفاظ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ وہ جہاں چاہتی، دیکھیں نا، جہاں چاہتی میں تو آزاد ہے، آپ کوئی بھی علاقہ ڈال، جہاں چاہتی. تمہاری ماں کس ساتھ پکڑنا چاہتی ہے؟ کھوتی کے بچے. میری والدہ تھی نہیں اس وقت پیارے بھائی، بہت پرانی بات ہے یہ. چپ بیٹھ جاؤ. ارے کیوں نکال دے یار اس کو. چلو اچھا چلو، وہ جتنی بات ہے اتنی لکھے نا کہ جہاں چاہتی لے جاتی. اب سوال یہ ہے پیارے بھائی، اب یہ جیسے خالہ پوچھ رہی ہیں عمر کتنی تھی، میں کہتا ہوں 6 سال تھی، لیکن نکاح تو تب بھی ہو سکتا تھا. نکاح تو تب بھی ہو سکتا تھا. اب 6 سال سے تو چھوٹی نہیں ہوگی نا وہ. 6 سال مان لو. اور بتاؤ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بھائی. شاہ بابا بھائی یہ گھنا الزام ہے میرے اوپر. مجھے آپ پیچھے سے پاکستان کے رہنے والے لگ رہے ہیں. میں کبھی پاکستان نہیں گیا. اور آپ اپنی بہن سے اچھی طریقے سے سختی سے پوچھیں. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ میرا نام نہیں بتائے گی، کسی اور کو ہی بتائے گی. اس نے ڈر کے مارے بچنے کی وجہ سے میرا نام بتایا. مجھے بدنام کرنے کا یہ وہ ہے منصوبہ اس کا. کیوں جی عامر محمود صاحب، عامت الناس کو اشتعال دلایا جا رہا ہے نا کہ وہ احمدیوں کو نشانہ بنائیں. احمدیوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا. معصوم احمدی، پرامن احمدی، با اخلاق احمدی، ایسا ہی ہے نا جی. بہرحال یہ ہے جو وہ حدیث جس کے الفاظ ہیں ان کانت الامات من اماء اہل المدینہ، یعنی مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی لا تأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، فتنطلق بہ حیث شاءت، کہ وہ جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی ہے. تو اس کا یہ مرزائی مربی یہ معنی نکال رہا ہے کہ وہ لٹرلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ہاتھ کو چھوتی، آپ کے جسم کو چھوتی. یہ معنی نکالنا چاہ رہا ہے مرزا قادیانی کے اس عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوایا کرتا تھا. اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس حدیث سے یہ معنی نکال رہا ہے، جو کہ صحیح حدیث کے بالکل خلاف ہے. صحیح حدیث کیا ہے؟ یہ ہے جو صحیح حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعہ، کہ اللہ کی قسم ہے بیعت لیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، بلکہ کیا کرتے تھے وما بایعوہن الا بقولہ، بلکہ کیا کرتے تھے کہ آپ صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے.
ज़ुबानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गैर महरम औरत को नहीं छुआ। ये एक और हदीस है बुखारी की, जिसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही राविया हैं। वमा मस्सत यद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद इम्रातिन इल्ला इम्रातु यमलिकुहा, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत का हाथ नहीं छुआ सिवाय उस औरत के जो आपकी अपनी मलकियत हो, जो आपकी लौंडी हो या आपकी बीवी हो, जो आप पर हलाल हो। उसके अलावा आपने कभी किसी औरत को नहीं छुआ। तो इन अहादीस के होते हुए जब सराहत आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरी लौंडी को, कभी किसी दूसरी गैर महरम औरत को कभी नहीं छुआ, तो मिर्ज़ाई क्या खिलवाड़ कर रहा है। सिर्फ क्यों ये खिलवाड़ कर रहा है? मिर्ज़ा कादियानी के ऐबों पर पर्दा डालने के लिए। तो मिर्ज़ा कादियानी के ऐबों पर पर्दा डालने के लिए मासूम नबी पर ये सारा दिन तान करते हैं, उनकी तौहीन करने की कोशिश करते हैं, उनकी गुस्ताखियाँ करते हैं। जिस तरह से अभी लूत अलैहिस्सलाम के बारे में आपने देखा किस तरह से वो कुरान करीम की आयत के ऊपर हाशिया राई कर रहा था। तो आमर महमूद साहब देख लें कितने मासूम, कितने पुरअमन, कितने बाइखलाक आपके मुबल्लिगीन हैं। ये देख लें, ये हैं वो हरकतें जो लोगों को उकसा रही हैं, लोगों के जज्बात को भड़का रही हैं, लोगों के ईमान को जाकर ये हरकतें मजरू कर रही हैं, जिनके ये नताइज आ रहे हैं। अपने मुबल्लिगीन को समझाएं, वरना हर गुजरने वाले दिन के साथ अल्लाह की ये धरती, अल्लाह की ये ज़मीन आप पर तंग होती जा रही है। सोचें उन दिनों को जब कादियान में आपका तोती बोलता था, और अब देखें कि आप किन हालात में पहुंचे हुए। अपने दिन गिने, अपनी उल्टी गिनती को देखें और अपनी इस्लाह